آج ہم آپ کے لیے ایک زبردست کہانی لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ بھرپور لطف اندوز ہوں گے اور سکون محسوس کریں گے۔ یہ کہانی میری سوتیلی ماں کی ہے۔ میں لاہور میں رہتا ہوں۔ میری عمر 18 سال تھی۔ میرے ابا، امی اور خالہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ اب میں اپنے ماموں کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ماموں کا معمول تھا کہ وہ اکثر لڑکی کو گھر لے آتے تھے اور اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے ماموں کے کمرے سے بات کرنا تھا اور دیکھا کہ اس مہمان کو پکڑا سے عجیب سی آوازیں سنے تو میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا اور اس کے ساتھ اپنے ماموں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی مامی کی عمر 20 سال تھی جبکہ میرے ماموں کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ میرے ماموں کام کے لحاظ سے بہت بڑے ذمہ دار آدمی تھے، اس لیے بہت سی عورتیں چاہتی تھیں کہ وہ ان سے نکاح کریں۔ وہاں پر ماموں نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا اور وہ لڑکی بھی ماموں سے کافی محبت کرتی تھی اور ان سے ملتی رہتی تھی، اس لیے ماموں کو مامی پسند نہیں تھی۔ میں ماموں کا اکلوتا بھانجا تھا۔ میرے بعد میرا کوئی بھائی یا بہن پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے میرے ماموں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں صبح 10 بجے اسکول چلا جاتا، 11ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور دوپہر 12 بجے واپس آتا تو میری سوتیلی ماں میرے لیے کھانا وغیرہ بنا کر رکھتی دیتی۔ میں اسے دیکھ کر کافی برا محسوس کرنے لگا تھا اور میرے اندر بری خواہشات جنم لینے لگی تھیں۔ میں خود کو کئی بار سکون دے لیتا، لیکن میں نے کبھی کھانا بنا کر رکھتا تھا۔ نہیں سوچا تھا کہ یہ کام اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کروں گا۔ ایک دن ماموں نے فون کیا کہ وہ آج رات گھر نہیں آئیں گے، اس لیے میں دروازے وغیرہ بند کر جاؤں گا۔ میں میرے ہی کمرے میں پھنستا تھا اور میری ہی کمرے میں دروازے بند کر دیے۔ میری سوتیلی مامی نے بھی دروازے لگا لیے اور میرے ہی کمرے میں سو گئی۔ وہ بہت خوبصورت بھی تھی اور اکیلی ڈرتی تھی، اس لیے ماموں نے اسے یہ ہدایت کی تھی، ٹھیک ہے، میرے لیے کمرے میں بند کر دے، میں اسے خود کرے سوئے۔ رات کے 10 بجے میری سوتیلی مامی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنی خواہش کو پورا کر رہا تھا اور آج کی رات میرے لیے خود کو روکنا ناممکن تھا۔ مجھے اپنی سوتیلی مامی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ جب میری سوتیلی مامی میرے کمرے میں آئی تو وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا، لیکن مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ یہ میری مامی ہے اور میرے ماموں کی بیوی ہے، لیکن میرے اندر کے شیطان نے مجھے کوئی چھوٹ نہ دی۔ یہ سب اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ پھر مامی نے خود میرے عضو کو پکڑ لیا اور بولی، کتنا بڑا اور موٹا ہے تمہارے ماموں، کیا تو چھوٹا ہے؟ تقریباً جب میں نے خود کو اچھی طرح سکون دے لیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی سوتیلی مامی کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس مامی نے مجھے راضی کر لیا تھا تو اب مجھے ماموں سے کافی ڈر لگا تھا اور میں اپنی سوتیلی مامی کے ساتھ پھر بدڈر میں لگا تھا، لیکن ماموں نے مجھے راضی کر لیا تھا، اس لیے میں سوتیلی مامی کی ہر بات مانتا تھا اور اس کی خواہشات پوری کر دیتا تھا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ یہ سب کرنے سے بہت سکون ملتا تھا اور میں اس کی عادی ہو چکا تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ تک چلا۔ پھر ماموں نے ایک پاکستانی عورت کی مطالعہ کی تھی۔ پھر ماموں نے ایک اپارٹمنٹ دیکھا جہاں علاج کر دیتا تھا۔ اچھی لڑکی ڈھونڈ کر میری شادی کر دی اور میں اپنی سوتیلی مامی سے چھٹکارا پا گیا، لیکن وہ بھی اب بھی ہے کہ ساری حالات کی باتیں ہیں۔ مجھے کہتی کہ میں اسے سکون دیا کروں۔ وہ اگرچہ سوتیلی تھی لیکن میری ماں